کے ساتھ اپنا ایک خاص جوڑ بنا لے۔ اس لیے شریعت اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مختلف قسم کے مواقع دیے ہیں کہ اب اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا، رات کو اس نے قرآن مجید سنا، دن کو اس نے روزہ رکھا، خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو دور رکھا، پاک اور صاف رکھا۔ اب اس نے یہ اعمال کیے، اعمال اللہ نے اس سے کروا لیے، لیکن جو انسان کی دشمن قوت ہے، نفس اور شیطان، ان پر یہ چیزیں بڑی بھاری گزرتی ہیں۔ اب شیطان اس در پہ ہے کہ اس نے عمل تو کر لیا، اب میں نے اس کے عمل کو ضائع کرنا ہے۔ اس نے عمل کیا، میں نے اس کے عمل کو ضائع کرنا ہے۔ اس نے تراویح پڑھی، ضائع کیسے ہوگی؟ اس نے روزہ رکھا، اس کا حسن عاقبت کے بجائے اس کا آخری انجام، جیسے حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس آدمی نے یہ اعمال تو کر لیے، لیکن اس کا خاتمہ کیسا ہے؟ اگر خاتمہ بالخیر ہے تو پھر تو زبردست ہو گیا، اور اگر خاتمہ بالشر ہوا، عمل کا خاتمہ ایسا ہوا کہ آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، آخر میں ایسا عمل کیا کہ آپ کا خاتمہ بالشر ہو گیا، خاتمہ بالخیر نہ ہوا، عمل کا اختتام شر والا ہو گیا، تو گویا سارا عمل ختم ہو گیا۔ اس لیے سمجھدار کسان وہ ہوتا ہے جو اچھی فصل لگاتا ہے، اچھی فصل لگانے کے بعد پھر اس کو اگتا ہوا دیکھتا ہے، پھلتا پھولتا ہوا دیکھتا ہے، تو پھر اس کسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، میرے اس فصل کو اس کی دشمن چیزیں نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس اپنے باغ کے ارد گرد، اپنے اس کھیت کے ارد گرد ایک باڑ لگاتا ہے تاکہ میرے اعمال، میرے یہ جو اعمال ہیں یہ ختم نہ ہو جائیں، میرا یہ فصل کہیں دشمن قوتیں، کوئی بکری، کوئی جانور، کوئی ایسی چیز آ کر اس کے اندر داخل ہو کر اس کو ختم نہ کر دے، اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے، ایک ایک درخت پر، ایک ایک ٹہنی پر، ایک ایک خوشے پر میں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اب ٹھنڈی راتوں کو میں نے پانی لگایا ہے، ہوا چلتی ہوئی جھلسا دینے والی گرمی میں نے کردار ادا کیا ہے، تو میں نے اپنے اس باغ کی حفاظت کرنی ہے۔ ایمان والا جب روزہ رکھتا ہے، جب تلاوت کرتا ہے، جب ذکر اور درود شریف پڑھتا ہے، تو شیطان جو اس کے اعمال کا دشمن ہے، جو اس کا دشمن ہے، وہ اس کوشش اور طاق میں ہے، اس کے فصل کو میں کیسے خراب کر دوں، اس کے روزے کو میں کیسے تباہ کر دوں، اس کی قرآن کی تلاوت کو میں کیسے ختم کر دوں، اس کے صدقہ خیرات کو میں کیسے باطل کر دوں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو انسان کے اعمال صالحہ کو ختم کر دیتے ہیں، اعمال صالحہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ ادھر عمل صالح ہوا، ادھر آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، شیطان نے آپ سے یہ 3 کام کروانے۔ پہلا کام، قرآن مجید نے جس کا تذکرہ کیا سورہ حجرات کے اندر، فرمایا کہ اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تمہارا روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، انسانی حقوق کو ادا کرنا، یہ سارے اعمال تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا عمل کرنا ہے، عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور دوسرا عمل جو انسان کے اعمال صالحہ کو ختم کر دیتا ہے، اس کا قرآن مجید نے خود تذکرہ کیا، فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محبوب، اگر آپ بھی شرک کے راستے پر چلیں گے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ،
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول کیسے شرک کر سکتے، شرک کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ جو دنیا میں توحید سکھلانے کے لیے آئے، جو دنیا میں انسانوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آئے، ہر نبی نے آ کر انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ سیدنا نوح علیہ السلام بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات آپ کی طرف بلایا۔ تو ہر نبی کی دعوت جو ہے وہ تو توحید کی دعوت ہے، وہ تو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت ہے، انسانوں کو اللہ کی طرف قائل مائل اور گائل کرنے کی دعوت ہے۔ ہر نبی کی دعوت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قوم کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر کیسے آپ شرک کی طرف خود جا سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا لئن اشرکت، اگر ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، امت کو یہ تعلیم دی اگر نبی یہ کام کرے تو لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر نبی کرتا ہے تو وہ خسران میں والوں میں سے ہو جاتا ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر امتی یہ عمل کرے گا تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان نے جو اعمال کیے ہیں وہ عمل ضائع کیسے ہوگا۔ اس لیے آج ہم رمضان المبارک یہ مقام ہے، یہاں کھڑے ہو کر غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ ہم نے جتنے اعمال کیے ان اعمال کو ہم اپنے ساتھ قبر میں کیسے لے کر جائیں گے؟ یہ روزہ، یہ نماز، یہ قرآن، یہ تلاوت، یہ ذکر اذکار، یہ استغفار، یہ درود شریف کی کثرت، یہ انسانیت کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اگر ایک آدمی انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اگر آخری وقت میں اس کی زبان پر خاتمہ بالخیر نہ ہوا، خاتمہ بالشر ہو گیا، آخری جملہ اس کا لا الہ الا اللہ نہ ہوا، تو وہ ناکام ہو گیا، وہ تو ناکام ہو گیا، وہ تو نامراد ہو گیا، وہ تو اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ شیطان کا آخری لمحے تک یہ کوشش ہے، یہ اس کا یہ عمل ہے، وہ یہ کہتا ہے اس نے تھک تھک کے یہ کام کیا، لیکن اب میں نے اس کے عمل کو ختم کرنا ہے، ضائع کرنا ہے، اور اس نے اللہ کے حضور قسم اٹھائی، کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کو گمراہ کروں گا، لأغوینہم اجمعین، میں سب کے سب کو نہیں چھوڑوں گا، کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اب شیطان نے تو یہ کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا 3 اعمال اگر کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا، تمہارے اعمال شیطان ضائع کر دے گا۔ پہلا عمل فرمایا فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اگر تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرو گے، نبی کی فکر پر اپنی فکر کو بلند کرو گے، نبی کے سسٹم اور نظام پر اپنے نظام اور سسٹم کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر نہیں ہوگی، تمہارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا دوسرا عمل لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے محبوب اگر آپ شرک کے راستے کی طرف جائیں گے تو آپ کے بھی اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا
حدیث شریف کے اندر فرمایا حسد ایک ایسا عمل ہے، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حدیث میں فرمایا حسد انسان کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو لگتی ہے اس کو کوئلہ بنا دیتی ہے، اس کو سیاہ کر دیتی ہے، اس کو خاکستر کر دیتی ہے۔ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد نام ہے کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت موجود ہے اور ہم کہیں اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، فرمایا یہ حسد ہے، یہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، یہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ حسد یہ ایسا برا عمل ہے، کسی آدمی ایمان والے کے بارے میں یہ ذہن بنانا، یہ سوچ بنانا، یہ فکر پیدا کرنا، دل میں تخیل پیدا کرنا، اس کے پاس فلاں نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، مال ہے ختم ہو جائے، اولاد ہے ختم ہو جائے، اس کا کاروبار ہے ختم ہو جائے، اس کے پاس یہ نعمتیں ہیں یہ زوال کی طرف چلے جائیں۔ شریعت نے کہا یہ سوچنا اس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور فرمایا ایمان والے کے بارے میں تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب سوچ نہیں سکتے تو پلان کیسے کرے گا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف؟ تدبیر کیسے کرے گا؟ غور و فکر کیسے کرے گا؟ پوری منصوبہ بندی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ پوری منصوبہ بندہ کر کے اس کے سارے کاروبار اور نظام کو ختم کرنے کی قوت اور طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک طرف وہ روزہ رکھتا ہے، فرمایا تو نے جب حسد کی آگ میں جل رہا ہے یاد رکھنا تیرا یہ روزہ یہ کوئلہ بن گیا، تو نے اپنے روزے کو کوئلہ بنا لیا، اب وہ نور نہیں رہا، تیرا قرآن کی تلاوت وہ کوئلہ بن گیا، تیرا صدقہ خیرات وہ کوئلہ بن گیا۔ پہلے تیرے جسم کے اندر قرآن کا نور تھا، روزے کا نور تھا، جب وہ نور ختم ہوا ظلمت پیدا ہو گئی، اب وہاں اللہ کی نگاہ ختم ہو گئی، اب وہاں شیطان کی نگاہ پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ وہ شیطان کا بندہ بن گیا۔ شیطان جیسے سوچتا ہے ویسے تو سوچتا ہے، شیطان جیسے کام کرتا ہے ویسے تو کرتا ہے۔ جب انسان اپنے عمل کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا پھر وہ بہت بڑے خسران میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا اے میرے محبوب قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا اے میرے محبوب آپ جہاں بہت سارے شر اور فتنے ہیں آپ نے ان سے پناہ مانگنی ہے، وہاں ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگنے ہے جب وہ حسد کرنے لگے، جب اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھے، میرے محبوب آپ نے اس کے عمل سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا یہ برا عمل ہے، اللہ اپنے محبوب کو حاسد سے بچانا چاہتے ہیں، حسد کی آگ سے اللہ اپنے محبوب کی بھی دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہنے لگے اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا شعور دیا ہے، اتنا فہم اور تدبر عطا فرمایا ہے، میں دنیا کے ہر آدمی کو راضی کر سکتا ہوں الا الحاسد، میں سوائے حاسد کے حاسد کو راضی نہیں کر سکتا، باقی ہر آدمی کو راضی کر سکتا۔ کیوں؟ حاسد زوال نعمت کے بغیر خوش نہیں ہوتا، حاسد زوال نعمت کے بغیر خوش نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اتنی مجھے شعور، اتنا فہم، اتنی بصیرت، اتنا عقل، اتنا تدبر، اتنا حلم، اتنی بردباری عطا فرمائی ہے، کائنات کے ہر فرد کو راضی کر سکتا الا الحاسد، میں حاسد کو راضی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ زوال، اس کے اندر ایک آگ ہے، ایک آگ ہے، ایک جلسا دینے والی آگ ہے، وہ آگ ایسی ہے جب تک وہ آگ اس کے جسم کے باہر نہیں آتی تب تک اس کو سکون نہیں آتا، اور وہ آگ جہاں پڑتی ہے وہاں خرابیاں پیدا کر دیتی ہے، کوئلہ بن جاتا ہے،
اس لیے ایمان والوں کو یہ حکم دیا تم نے بڑی مشکل سے یہ روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، بڑی مشکل سے صبح سے لے کر رات تک تم نے روزے کا عمل کیا ہے، اب تم نے اپنے اعمال کو ان 3 کاموں سے بچا کے رکھنا ہے۔ شرک سے بچانا ہے، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور حسد جیسے برے عمل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، حسد جیسے بغض والے عمل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کریں گے، کیوں؟ شیطان کو یہ بڑی تکلیف ہے، اس نے یہ جو عمل کیا ہے یہ ختم کیسے ہوگا؟ ہمارے بزرگوں میں سے میں نے غالباً شاید پہلے ایک دفعہ آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی زندگی کا آخری دن تھا، کمرے میں وہ ہیں اور ان کا بیٹا ہے، اور حضرت امام صاحب نزع کے عالم میں ہیں، آخری لمحہ ہے، آخری لمحے میں ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو ان کا بیٹا پاس کھڑا تھا، کہنے لگا امام صاحب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ کیا جملہ ہے، ابھی نہیں؟ اس وقت تو آپ کو چاہیے تھا لا الہ الا اللہ پڑھتے، اس وقت تو آپ کو چاہیے تھا اللہ کو یاد کرتے، یہ کیا جملہ ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ تو کہنے لگے وہ کونے میں شیطان کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے احمد تو مجھ سے بچ گیا، تو مجھ سے بچ گیا۔ تو میں اس کو کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ میرے جسم کے اندر روح موجود ہے، جب تک جسم اور روح کا تعلق موجود ہے تیرا خطرہ موجود ہے۔ شیطان آخری لمحے تک یہ کوشش کرتا ہے کسی طرح یہ مومن آخری لمحے میں کلمے سے محروم ہو کے چلا جائے، ایمان سے محروم ہو کے چلا جائے۔ جب ایمان سے محروم ہوا تو پھر اس کو سکون ہو گیا۔ آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، ایک یہودی کا بیٹا آپ کی مجلس میں آتا ہے، کچھ دن نہ آیا، اللہ کے رسول اس کے گھر میں گئے، اس کے گھر میں گئے تو پوچھا کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ تو بیمار ہے، اور بیمار ایسا تھا کہ اس کے آخری لمحات تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، روح جسم سے نکلنے کی کیفیات میں تھی، بالکل ترتیب پہ تھی۔ اللہ کے رسول اس کے سر کی طرف گئے تو اس کو کہتے ہیں کیا حال ہے؟ تو وہ اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ روحانی معالج بھی تھے، نبی بھی تھے، سمجھ گئے اس کی جسم اور روح کا رشتہ ختم ہونے کی کیفیت میں ہے، اس کی جو ظاہری علامات ہیں، جو انسان جب دنیا سے جاتا ہے ظاہری علامات اس کی ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے اس کی آخری کیفیات ہیں۔ جب وہ دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ بیٹے کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ تو اس نے اپنے والد کی طرف نگاہ میں نگاہ ڈال کر دیکھا تو اس کے یہودی والد نے کہا اے ابا القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کہنے لگا ان کی بات کو تسلیم کر لے، مان لے۔ کہتے ہیں جب اس نے آخری لمحے میں کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کہنے لگا الحمدللہ آج میری امت کا یہ فرد یہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں جانے والا بن گیا۔ اب دیکھیں شیطان کی کیا کوشش ہے، نبی کی کیا کوشش ہے۔ شیطان کی کوشش ہے آخری لمحے میں یہ مومن کسی طرح کافر بن جائے، اور نبی کی کوشش کیا ہے یہ کافر آخری وقت میں مومن بن جائے۔ اس لیے شیطان نے ہمارے اعمال کو ضائع کرنا ہے اور ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں حسد سے، کینے سے، بغض سے، بخل سے، یہ جتنے ایسے اخلاق رذیلہ ہیں جو انسان کے اعمال کو ختم کر ڈالتے ہیں، اللہ ہمیں ان تمام برے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اخلاق حسنہ، اچھی اخلاق کا ہمیں خوگر بنائے، تاکہ ہمارا روزہ، نماز اور دیگر اعمال سارے اللہ ہمیں ان کی حفاظت کر کے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانے والا بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔